ایس آئی آر کا معاملہ اب یونائٹڈ نیشن میں پہنچ گیا ہے۔ دیش کے بہت سارے صوبوں میں ایس آئی آر ہو چکی ہے اور کچھ صوبوں میں ایس آئی آر کا عمل ابھی جاری ہے، جس میں دلی بھی شامل ہے۔ ایس آئی آر مطلب اسپیشل انٹینسو ریویژن۔ اب اسپیشل انٹینسو ریویژن میں لاکھوں لوگوں کے نام کاٹے گئے ہیں اور سب سے زیادہ نام مسلمانوں کا کاٹا گیا، اس کے بعد دوسری مائنورٹیز کا کاٹا گیا۔ مسلمانوں کا نام نہیں کاٹا گیا بلکہ مسلمانوں کو غیر قانونی شہری کہا گیا، بنگلہ دیشی کہا گیا، گھسپیٹیا کہا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، کئی ریاستوں میں مسلمانوں کا نام کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان کو مکمل طور پر ووٹنگ رائٹ سے محروم کر دیا گیا۔ اور ویسٹ بنگال میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن مسلمانوں کا نام یا جن لوگوں کا نام ایس آئی آر کی فائنل لسٹ میں نہیں ہے، ان کو سرکاری اسکیم سے فائدہ بھی اٹھانے نہیں دیا جائے گا، بھلے ہی ان کے پاس شہریت کے تمام ڈاکومنٹس ہو جس سے شہریت ثابت ہوتی ہو۔ اب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں پہنچ چکا ہے اور یونائٹڈ نیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے بھارت سرکار کو، وزارت خارجہ کو، الیکشن کمیشن آف انڈیا کو، اور جواب مانگا ہے کہ رپورٹ آئی ہے اور یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ میں اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ ایس آئی آر کے دوران 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا نام کاٹ دیا گیا۔ صرف ویسٹ بنگال میں 91 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نام حذف کر دیا گیا۔ نندی گرام ودھان سبھا کا بھی تذکرہ ہے جس میں 50% سے زیادہ کا نام حذف کر دیا گیا تھا، اور ان تمام کو یونائٹڈ نیشن نے اٹھایا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو کمیٹی ہے، ہیومن رائٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے بھارت سرکار کو خط لکھ کر 60 دنوں کا ٹائم دیا ہے اور 60 دنوں میں جواب مانگا گیا ہے۔ اگر 60 دنوں میں جواب نہیں دیا گیا تو پھر یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے اس لیٹر کو پبلک میں شائع بھی کیا جا سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا کہنا ہے کہ ایس آئی آر کے دوران مختلف اسٹیٹس میں اور مرکز کے زیر انتظام جو علاقے اور صوبے ہیں وہاں 5 کروڑ 20 لاکھ یعنی 52 ملین لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے حذف کر دیا گیا، ان کا نام کاٹ دیا گیا۔ ویسٹ بنگال میں 91 لاکھ یعنی 9 ملین لوگوں کا نام حذف کر دیا گیا۔ نندی گرام ایک اسمبلی حلقہ میں بھی اتنی بڑی تعداد میں ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اے آئی کے ذریعے مسلمانوں کی پہچان کی گئی، مسلمانوں کا نام میچ ہو رہا ہے، ان کا ایڈریس میچ ہو رہا ہے یا نہیں، ان کا ڈیٹ آف برتھ میچ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اے آئی مکمل طور پر پرفیکٹ اور صحیح نہیں ہے۔ کئی مرتبہ اے آئی غلطی کرتا ہے، اے آئی کی غلطیاں بھی سامنے آتی رہتی ہے۔ ذرا سی بات پر نام کاٹا گیا تھا تو اے آئی سے جو ڈیٹیکشن ہوا تھا اس پر بھی یونائٹڈ نیشن نے سوال اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیکٹ، ڈیلیٹ اینڈ ڈپورٹ جیسے نعروں کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے، گھسپیٹیا کہا گیا اور بنگلہ دیشی گھسپیٹیا بتایا گیا۔ ان سب کی مذمت کی یونائٹڈ نیشن نے، اور 6 اہم ترین مطالبہ کیا ہے بھارت سرکار سے یونائٹڈ نیشن نے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایس آئی آر کا پورا طریقہ کار کیا تھا، اسپیشل انٹینسو ریویژن، اس کی جانکاری دی جائے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن کو۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے گئے ہیں ان کی مجموعی تعداد کیا ہے اور نام ہٹانے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی یونائٹڈ نیشن کو بتایا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ امتیازی سلوک سے بچاؤ کے لیے اختیار کیے گئے حفاظتی اقدامات کی جانکاری دی جائے کہ آپ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کریں، امتیازی سلوک نہ کریں، اس کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے، سرکار نے کیا کوشش کی، کیا پروٹیکشن دیا گیا، اس کی جانکاری مانگی گئی ہے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اعتراضات اور اپیلوں سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ میرا نام نہیں آیا ایس آئی آر کی فائنل لسٹ میں تو اب مجھے دوبارہ کیسے اپنا نام درج کروانا ہے، اس کے لیے کہاں جانا ہے، اپیل کہاں کرنی ہے، اس کی بھی پوری معلومات مانگی گئی ہے۔ پانچواں اہم ترین مطالبہ ہے یونائٹڈ نیشن کا کہ غلطی سے اگر کسی کا نام ڈیلیٹ ہو گیا تو پھر ان شہریوں کے لیے کیا قانونی طریقہ کار ہے دوبارہ رجوع کرنے کا، اپنا نام لکھوانے کا۔ اور چھٹا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہے، جن لوگوں نے ناموں کو کاٹ دیا، ایسے افراد کے خلاف، ایسے افسران کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ 6 اہم ترین مطالبے ہیں اور بہت اہم ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے جس کا تذکرہ کیا ہے، 60 دنوں کا وقت دیا گیا ہے، اور اگر 60 دنوں میں جانکاری نہیں دی گئی، بھارت سرکار نے جواب نہیں دیا، تو پھر
عوام میں لیٹر کو شائع کر دیا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، وہ لگاتار ایکٹیو رہتا ہے، اس پر کام کرتا ہے۔ اور ایک سچائی یہ بھی ہے کہ جب بھی یونائٹڈ نیشن کی اس طرح کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو کوئی بھی دیش اس کو سیریس نہیں لیتا ہے، یا وہ دیش اس کو اپنے انٹرنل معاملے میں مداخلت قرار دیتا ہے، اس رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ سے یا یونائٹڈ نیشن نے جو مطالبہ کیا ہے اس سے آپ کو کوئی بڑا فائدہ نہیں ملنے والا، اس سے کوئی آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ایک فائدہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ میں درج ہو جاتی ہے۔ یہ ایشو ایک عالمی ایشو بن گیا ہے، انٹرنیشنل مدعا بن گیا ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں بھی اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بھارت میں ایس آئی آر کے دوران جو نام کاٹا گیا، مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوا، جو بھید بھاؤ ہوا، اور ووٹنگ رائٹ چھیننے کی جو کنٹینیو کوشش ہو رہی ہے، وہ مدعا اب صرف نیشنل مدعا نہیں رہا، انٹرنیشنل مدعا بن چکا ہے، یونائٹڈ نیشن تک پہنچ چکا ہے۔ دنیا بھر میں اب اس پر بحث ہوگی، اور بھارت جیسا دیش جس کے عالمی طور پر ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بدنامی ہو، یونائٹڈ نیشن میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جائے کہ وہاں شہریوں کے بیچ میں بھید بھاؤ ہوتا ہے، بہت سارے شہریوں سے وہاں ووٹنگ رائٹ چھینا جا رہا ہے۔ تو اب بھارت سرکار کے لیے ایک بڑی پرابلم ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس طرح کا معاملہ جانا سرکار کی اپنے آپ میں ایک بڑی ناکامی ہے، اور جن لوگوں کا نام حذف ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو یقیناً تسلی ملے گی کہ ان کا جو ایشو ہے پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔